آج کی گفتگو کے لیے بنیادی طور پہ میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے. اس سے پہلے ایک آیت میں نے پڑھی ہے، تلاوت کی، اس کو سن لیں. بہت مشہور آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ حکم دے رہا ہے میرے بندو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے امیر ہیں ان کی اطاعت کرو. اس کے بعد اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تمہارے درمیان کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، اختلاف کی صورتحال پیدا ہو جائے، تو اس مسئلے کے تصفیے کے لیے کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات موجود ہے صحابہ کے درمیان، اور کہا جا رہا ہے اولین مخاطب تو صحابہ ہی ہیں، قرآن کریم کے اولین مخاطب وہ ہیں، اور رسول کی ذات موجود ہے. اب کہا جا رہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو. ظاہر ہے وہ امیر کون ہوں گے؟ جنہیں رسول نے منتخب کر دیا ہو. وہ امیر وہی ہوں گے جنہیں رسول نے منتخب کر دیا ہو. اور ہمیں ایسی مثالیں تاریخ اسلام میں مل جاتی ہیں کہ فلاں جگہ کا امیر رسول نے فلاں کو مقرر کر دیا، فلاں جگہ کا فلاں کو مقرر کر دیا، بلکہ اسفار کے امیر مقرر کیے جاتے تھے. اور صحابہ کی نظر میں اس قدر اہمیت تھی کہ امیر الحج بنا کے بھیجا حضرت ابو بکر کو. حضور نے امیر بنا کر بھیجا صحابہ کا، چلے گئے. پیچھے سے ایک پیغام دینے کے لیے حضرت علی کو بھیجا. کس قدر یہ امارت کا تصور تھا صحابہ کے ذہن و دماغ کے اندر کہ حضرت علی کو بھیجا. حضرت علی تیز اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچ گئے. حضرت ابو بکر کی خدمت میں جیسے ہی حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر کا پہلا جملہ کیا تھا؟ یہاں سے اس عمارت کے تصور کی اہمیت کو سمجھیں آپ، کہ حضور نے امیر الحج انہیں بنا کر بھیجا ہے، اور پیچھے سے کسی پیغام کی خاطر حضرت علی کو بھیجا ہے. اور حضرت علی پہنچے، حضرت ابو بکر کی خدمت میں پہنچے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے پہلا ہی سوال کیا کیا؟ امیر ہیں یا مامور ہیں؟ مطلب کیا آپ کو رسول اللہ نے امیر بنا دیا ہے؟ اگر آپ امیر ہیں تو میں اپنی جگہ خالی کرتا ہوں، آپ آئیں. اور اگر مامور ہیں تو بتائیے کیا پیغام ہے رسول اللہ. بہرحال تو بتانا یہ ہے کہ کس قدر یہ تصور تھا صحابہ کے دل و دماغ کے اندر. تو رسول اللہ کسی کو امیر منتخب کر دیں، ان کی بھی اطاعت واجب ہے، ان کی بھی اطاعت ضروری ہے. لیکن اس امیر کی اطاعت میں کبھی اختلاف کی شکل پیدا ہو جائے، نزاع کی صورتحال پیدا ہو جائے، تو پلٹاؤ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب اس زمانے میں کہاں پلٹائیں گے؟ حکم تو ہے اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ، لیکن اس زمانے میں سیدھا سیدھی رسول کی طرف پلٹا دو. رسول کی ذات موجود ہے، وہاں پہنچ جاؤ اپنے مسائل کے تصفیے کے لیے. رسول جو فیصلہ کر دیں وہ مان لو، سب ہو گیا، بات ختم ہے. تنازع ہوا، رسول کی طرف جاؤ. گرچہ حکم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، لیکن جب رسول موجود ہیں تو رسول کی طرف پلٹاؤ، اس لیے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. رسول قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. بلکہ یوں بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے جب حکم آئے گا من اللہ، جب حکم آئے گا تو اس حکم میں پہلے اللہ پھر رسول. جب حکم آئے گا تو اس حکم میں پہلے اللہ پھر رسول. لیکن جب اس حکم کی پیروی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو پہلے رسول. حکم آیا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. حکم آیا، اس کے بعد واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. لیکن جب اس اطاعت کے لیے کوئی تیار ہو، آمادہ ہو، تو اس میں پہلے رسول کی ذات کو پیش نظر رکھنا ہے، اور پھر رسول کی اطاعت کی گویا وہ اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع. یہ تو رسول کی ذات جب موجود تھی تب کی بات ہو گئی، آج موجود نہیں ہے. آج کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، امیر تو ہیں، امیر کی اطاعت میں، امیر کے کسی حکم کو فالو کرنے میں اگر تنازع کی صورتحال پیدا ہو جائے، اختلاف رونما ہو جائے، تو کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، پلٹاؤ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، اس سے مراد آج کے زمانے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کتاب اللہ کی طرف پلٹاؤ اور سنت رسول کی طرف پلٹاؤ، کتاب و سنت کی طرف پلٹاؤ، اور آسان لفظوں میں کہہ لیں قرآن اور حدیث کی طرف پلٹاؤ. وہاں جو واضح حکم مل جائے اس کو عمل کرنا، بات ختم. لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جس مسئلے میں امیر کی اطاعت میں تنازع کی صورتحال پیدا ہوئی تھی،
اور اس مسئلے کے تصفیے کے لیے ہم نے قرآن و سنت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح میں بھی اختلاف ہو گیا. اب کیا کریں؟ ایک حکم میں اختلاف رونما ہوا، اس اختلاف کے حل کے لیے ہم نے کتاب اللہ کی بارگاہ میں پناہ لینے کی کوشش کی، احادیث رسول میں پناہ لینے کی کوشش کی، اس کی تعبیر اور تشریح میں بھی پھر اختلاف. اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، ہمارے احباب کی سمجھ میں آتا ہے، وہ یہی ہے کہ رسول موجود نہیں ہے، رسول کے نائب کی طرف پلٹا. دیکھیے اب آپ کہیں گے بھائی رسول کے نائب کی طرف کیوں؟ جو واضح احکام ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اس میں تو اختلاف ہوگا ہی نہیں. جو احکام 2 2 4 کی طرح واضح ہیں، اس میں کیا اختلاف؟ اختلاف تو انہی احکام میں ہوگا جس کے تعلق سے کتاب اللہ میں اور احادیث مصطفی میں واضح احکام نہیں ہے، 2 ٹوک احکام نہیں ہے. اور تعبیر و تشریح میں وہاں بھی اختلاف ہو رہا ہے، تو پلٹا دو امیر ہی کی طرف. جو تمہارا امیر ہے، جو اس کی رائے نکل کر آ جائے اسی کو فالو کرو، وہی تمہارے لیے حکم ہے. اس سلسلے میں میرے شیخ کا ایک شعر ہے، اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا: مختلف فی مسئلے میں اے اخی پیروی واجب ہے اپنے شیخ کی. مختلف فی مسئلے میں اے اخی پیروی واجب ہے اپنے شیخ کی. تو موجودہ دور میں اگر تنازع کی صورتحال پیدا ہو تو ہم اپنے شیخ کی بارگاہ میں جائیں. بہت سے مسائل ایسے آتے رہتے ہیں جہاں اختلاف رونما ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے زمانے میں تو ہم سب ماشاءاللہ ولی اللہ ہیں، سب کے پاس موبائل ہے، ڈائریکٹ کنیکشن بھیڑ جائے گا، رابطہ کر لیں، ان مسائل کا تصفیہ کروا لیں اپنے شیخ سے. یہ ایک بات ہوگی.